پاکستان کی سیاست میں جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے، یہاں پارلیمنٹیں بنتی ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، آپ ان کا جائزہ لے لیں۔ اور برسر اقتدار طبقہ وہ طبقہ ہے جو انگریز سے ہمیں تحفے میں ملا، جن کی نااہلی اس حد تک کہ 26 سال تک پاکستان کو آئین نہیں بنا کر دے سکے۔ ہمارے اکابر جب پارلیمنٹ میں پہنچے تو پاکستان کو ایک اسلامی آئین دیا۔ آج اگر اس آئین پر عمل درآمد ہوتا تو پاکستان اسلامی فلاحی ریاست کا منظر پیش کر رہا ہوتا، لیکن آئین پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، کیونکہ 26 سال سے جو لوگ برسر اقتدار تھے ان کی نسل نے پاکستان کی قیادت کو سنبھالا، اور وہی نسل آج بھی برسر اقتدار ہے، جن کا نہ پاکستان کے آزادی میں کردار، نہ تحریک آزادی میں کردار۔ تحریک آزادی میں بھی ہمارے اکابر نے جان پر کھیل کر جدوجہد کی، قربانیاں دی، پھانسیوں پہ لٹک گئے، دنیا کے جزیروں کو آباد کیا، حکومت خانوں کو آباد کیا، مگر ان کے کردار میں جھول کبھی نہیں آیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی کردار کا تسلسل آج جمعیت علماء اسلام پاکستان کی شکل میں پاکستان میں موجود ہے، جمعیت علماء ہند کی شکل میں ہندوستان میں موجود ہے، جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کی صورت میں بنگلہ دیش میں موجود ہے۔ اور یہی جماعتیں، یہی حضرات جو ہم اور آپ کی قیادت کر رہے ہیں، اس وقت تک دین کو، اسلام کو، دینی مدارس کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور شاعر اسلام کی تحفظ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم نے 73 میں آئین دیا تو 74 میں قادیانی کو غیر مسلم قرار دلوایا، وہ ہم نے دلوایا، وہ ہم نے دلوایا، ہمارے اکابر نے دلوایا۔ تحریک تو 90 سال سے چل رہی تھی، ایک تحریک میں 10,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، کسی نے پوچھا تک نہیں۔ لیکن جب ہمارے اکابر جمعیت علماء اسلام، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، ان کی اس امت پر احسان عظیم ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مل کر بھٹو صاحب جیسے سوشلسٹ کو، ولی خان جیسے نیشنلسٹ کو، اور بہت سارے ایسے لوگ جو خدا کے بھی منکر تھے، ان سے ختم نبوت کا مسئلہ منوایا، اور 74 کے آئین میں دونوں پارلیمان سے متفقہ طور پر یہ بل پاس ہوا کہ قادیانی آج سے قیامت تک کافر ہے، اور یہ قادیانی آج کے بعد کسی بھی کلیدی اسامی پر نہیں آ سکتے، شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ یہ علماء نے کیا، ہمارے اکابر نے کیا۔ اگر یہ نہ ہوتے، میں نے بنگلہ دیش میں بھی ایک موقع پر یہ کہا کہ قادیانیوں کے خلاف یہاں تم جلسے کرتے ہو، آئے روز جلسے کرتے ہو، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ انڈیا میں جلسے ہوتے ہیں ختم نبوت کے نام سے، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پاکستان میں قادیانیوں کو ہم نے کافر قرار دلوایا، اس لیے کہ بڑی جدوجہد کے بعد ہم پارلیمنٹ میں پہنچے، اور پارلیمنٹ کے ذریعے دونوں ایوانوں کے اتفاق سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ تو یہ فیض دینی مدارس کا ہے، مساجد کا ہے، علماء کا ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ دینی مدارس کو پریشان کیا جا رہا ہے، مگر سن لیں کہ تمہارے آباء و اجداد میں بھی دینی مدارس بند نہیں کر سکے۔ عالمی استعمار، انگریز سامراج نے بھی پوری کوشش کی کہ دین کو ختم کرے، اسلام کو ختم کرے، علماء کو ختم کرے۔ جہاں داری دیکھی اسے مار ڈالا،
پھانسی پہ لٹکایا، حکومت خانوں میں بند کیا، مگر ہمارے اکابر نے ان تمام تر مشکلات کو جھیل کر ثابت قدم رہ کر دین کو بچایا، اسلام کو بچایا، مدارس کو بچایا۔ آج اس قافلہ حریت کے سربراہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب ہے اور دینی قوت ان کی پشت پر ہے، اور ہر میدان میں، ہر مشکل میں وہ دینی مدارس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ختم نبوت کے مسئلے پر کھڑے ہیں، شان ناموس صحابہ کے مسئلے پر کھڑے ہیں، ناموس اہل بیت کے ساتھ اس میں کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ان مدارس کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو میں انہی کلمات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ طلباء کو، علماء کو اور ان کے اساتذہ کرام کو، مولانا سعود افضل صاحب کو، سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس عظیم الشان کے جلسے کے انعقاد پر بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔